اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں آج جو موضوع ہے میرے سامنے وہ ہے تاویل قبلہ، اور اسی طرح آغاز غزوات شروع ہوتے ہیں۔ یہ سن 2 ہجری شروع ہوتا ہے تاویل قبلہ۔ اس سال سے اسلام کی زندگی میں 2 عظیم الشان واقعات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام اپنے لیے ایک خاص قبلہ قرار دیتا ہے جو فی الوقت 1 ارب سے زائد قلوب کا مرکز ہے۔ دوسرا یہ کہ دشمنان اسلام اب مخالفت کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں اور مسلمان اس کی مدافعت کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی جنگ بدر، غزوہ بدر شروع ہوتا ہے سن 2 ہجری میں۔ تاویل قبلہ شعبان سن 2 ہجری شعبان سن 2 ہجری میں یہ تاویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ ہر گروہ، ہر قوم اور ہر مذہب کے لیے ایک خاص امتیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیر اس قوم کی مستقل ہستی قائم نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے یہ شعار قبلہ نماز قرار دیا ہے، جو اصل مقصد کے علاوہ اور بہت سے حکم و اسرار کا جامع ہے۔ اسلام کا خاص نمایاں وصف مساوات عام، جمہوریت اور توحید عمل ہے، یعنی تمام مسلمان یکساں اور متحد الجہت نظر آئیں۔ مذہب اسلام کا رکن اعظم نماز ہے، جس سے ہر روز 5 وقت کام پڑتا ہے۔ نماز کی اصلی صورت یہ ہے کہ جمعیت اور افراد کثیر کے ساتھ ادا کی جائے، لیکن اس طرح کے ہزاروں لاکھوں اشخاص کی منفرد ہستیاں مٹ کر ایک ہستی بن جائے۔ اسی بنا پر نماز جماعت میں ایک امام ہوتا ہے کہ مقتدیوں کی ایک ایک حرکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سب کا مرجع عمل بھی ایک نظر آئے۔ یہی اصول ہے جس کی بنا پر نماز کے لیے ایک قبلہ قرار پایا، اور اس شعار کا دائرہ اس قدر وسیع کیا گیا کہ اس قبلہ کی طرف رخ کرنا ہی کفر کے دائرہ سے نکل آنا ہے۔ اب صرف یہ بحث باقی تھی کہ قبلہ کس سمت قرار دیا جائے۔ یہودی اور عیسائی بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی قومی اور مذہبی ہستی بیت المقدس سے وابستہ تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام بت شکن کے جانشین کے لیے صرف کعبہ قبلہ ہو سکتا تھا، جو اس موجود اعظم کی یادگار اور توحید خالص کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے 2 ضرورتیں ایک ساتھ درپیش تھیں۔ ملت ابراہیم کی تاسیس و تجدید کے لحاظ سے قبلہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ مشکل تھی کہ قبلہ کی جو اصلی غرض ہے، یعنی امتیاز اور اختصاص، وہ نہیں حاصل ہوتی تھی، کیونکہ مشرکین اور کفار بھی کعبہ ہی کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کرتے تھے، جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اس طرح دونوں قبلہ سامنے آ جاتے تھے۔ مدینہ میں 2 گروہ آباد تھے، مشرکین جن کا قبلہ کعبہ تھا، اور اہل کتاب جو بیت المقدس کی سمت نماز ادا کرتے تھے۔ شرک کے مقابلے میں یہودیت اور نصرانیت دونوں کو ترجیح تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت یعنی تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، لیکن جب مدینہ میں اسلام زیادہ پھیل گیا تو اب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اصل قبلہ کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کیا جاتا۔ یہاں پر یہ آیت اتری اور دفعتاً قبلہ بدل گیا۔ فَوَلُّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 144۔
اور 150۔ تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں رہو اسی طرف منہ پھیرو۔ تاویل قبلہ نے یہودیوں کو سخت برہم کر دیا۔ ان کو مشرکین کے مقابلہ میں مذہبی تفوق کا دعویٰ تھا، اور اسلام سے پہلے مشرکین بھی ان کے مذہبی امتیاز کے معترف تھے، یہاں تک کہ جیسا کہ ابو داؤد میں روایت ہے، جن لوگوں کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی وہ منتیں مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ اسلام نے ان کے اس مذہبی احساس کو صدمہ پہنچایا، تاہم چونکہ اب تک اسلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اس لیے وہ فخر کرتے تھے کہ اسلام بھی انہی کے قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ جب اسلام نے قبلہ بھی بدل لیا تو ان کی ناراضی اور برہمی کا پیالہ بالکل لبریز ہو گیا۔ انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قبلہ بھی مخالفت کے ارادہ سے بدل دیا ہے۔ دو دلے اور ضعیف الایمان مسلمانوں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ قبلہ بدلنے کی چیز نہیں، اور اس سے بے استقلالی اور تزلزل اعتقاد کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بنا پر قبلہ کی اصلیت اور ضرورت اور تاویل قبلہ کے مسئلے کے متعلق چند آیتیں اتری جن سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 142۔ ترجمہ: سفہاء یہ اعتراض کریں گے، یعنی کہ بیوقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اس سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا۔ کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب خدا ہی کا ہے۔ آگے آیت نمبر 143 بقرہ، سورۃ بقرہ، اس کا ترجمہ: تیرا جو پہلے قبلہ تھا کعبہ، اس کو جو ہم نے پھر قبلہ کر دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کا پیرو کون ہے اور پیچھے پھر جانے والا کون ہے، اور بے شبہ یہ قبلہ نہایت گراں اور ناگوار ہے بجز ان لوگوں کے جن کو خدا نے ہدایت کی ہے۔ آگے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 170 ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 170۔ ترجمہ: مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا یہی کوئی ثواب کی بات نہیں، ثواب تو یہ ہے کہ آدمی خدا پر، قیامت پر، ملائکہ پر، خدا کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے، اور خدا کی محبت میں عزیزوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلوں کو، غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنی دولت دے۔ ان آیتوں میں خدا نے پہلے یہ بتایا کہ قبلہ خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں، خدا کی عبادت کے لیے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں، خدا ہر جگہ ہے، ہر سمت ہے، ہر طرف ہے۔ پھر قبلہ کے تعین کی ضرورت بتائی کہ وہ اختصاصی شعار ہے اور اصلی اور نمائشی مسلمانوں کو الگ کر دیتا ہے۔ بہت سے یہودی تھے جو منافقانہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ اسلام کے لیے مار آستین تھے، یعنی آستین کے سانپ تھے، لیکن جب قبلہ بیت المقدس کی طرف بجائے کعبہ سے بدل گیا تو نفاق کا راز بالکل فاش ہو گیا۔ کوئی یہودی کسی طرح یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ جو چیز اس کی قومیت، مذہب، بلکہ اس کی ہستی کی بنیاد ہے، یعنی بیت المقدس، اسی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ پھر دوبارہ خدا نے اس نقطہ کو زیادہ واضح کر دیا کہ کسی خاص قبلہ کی طرف رخ کرنا اصلی ثواب نہیں، بلکہ ثواب در حقیقت ایمان اور اعمال صالح کا نام ہے۔ تو میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سلسلہ غزوات شروع ہوتا ہے، جو کہ جنگ بدر یعنی غزوہ بدر سے شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر یہ آیت